بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو ایس اے ٹیچنگ زون۔ آج کی ہماری یہ ویڈیو 11ویں کی اردو کی ہے۔ بک کا نام ہے خیابان اردو۔ تو آج ہم کر رہے ہیں لیسن نمبر 18۔ یہ اس بک کا جو آخری چیپٹر ہے۔ تو یہ چیپٹر بھی جو ایک نظم ہے، تو یہاں یہ جو نظم شاہ نامہ اسلام سے لیا گیا ہے۔ اس کے شاعر جو حفیظ جالندھری۔ تو پہلے ہم شاہ نامہ اسلام دیکھتے کیا ہے۔ حفیظ جالندھری اردو کے معروف نظم گو تھے۔ ان کی شاعری کا بہت نمایاں وصف اس کی غنائیت ہے۔ انہوں نے نظموں اور غزلوں کے علاوہ گیت بھی بڑی تعداد میں لکھے ہیں۔ ان کی گیتوں میں غنائیت اور موسیقی کا عنصر انہیں انتہائی پرکشش اور مؤثر بنا دیتا ہے۔ حفیظ جالندھری کا شاہ نامہ اسلام اردو کی سب سے طویل اور مقبول نظموں میں شمار کیا جاتا ہے۔ اس کا موازنہ فردوسی کے شاہ نامے سے تو نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ شاہ نامہ فردوسی رزمیہ شاعری کا شاہکار ہے۔ حفیظ جالندھری نے اس میں اسلام کی تاریخ بیان کی ہے۔ نظم کا بیشتر حصہ بیانیہ اور واقعہ نگاری کا اچھا نمونہ ہے۔ کچھ حصوں میں جذبات نگاری کی بہت اچھی مثالیں ملتی ہیں۔ یہاں شاہ نامہ اسلام کی دوسری جلد کا ایک نمائندہ اقتباس دیا جا رہا ہے۔ اس میں حفیظ جالندھری نے صحرا کی زبان سے ایک تشنہ لب یعنی پیاسے جو ہونٹ تھے، قافلے کے استقبال یا خیر مقدم کے جذبات کی ترجمانی کی ہے۔ واقعہ نگاری اور بیانیہ انداز کے ساتھ ساتھ ان کے اشعار میں جذبے کا بہت لطیف احساس ملتا ہے۔ تو یہاں جو شاہ نامہ اسلام ہے، اس میں سے جو یہ والا نظم ہم جو پڑھیں گے وہ صحرا کی زبان کا یعنی صحرا کی دعا ہے۔ صحرا کی زبان سے ایک جو ہے نکلی ہوئی دعا ہے۔ تو ہم دعا کی طرف بڑھیں اس سے پہلے جو ہے ہمارے شاعر حفیظ جالندھری، ان کا تعارف دیکھ لیتے ہیں ہم۔ تو دیکھیے، حفیظ جالندھری سن 1900 میں پیدا ہوئے اور 1982 میں ان کا انتقال ہو گیا۔ عبدالحفیظ نام اور حفیظ تخلص تھا۔ پنجاب کے ضلع جالندھر میں پیدا ہوئے، تعلیم بھی وہیں حاصل کی۔ وہ مولانا گرامی کے شاگرد تھے اور فارسی و اردو میں اچھی دستگاہ رکھتے تھے۔ حفیظ جالندھری نے کئی اہم جریدوں اور رسالوں کی ادارت کی۔ سن 1938 میں انہوں نے یورپ کا سفر کیا۔ وہاں قیام کے دوران افرنگ کی دنیا اور اپنے وطن میں سب کچھ ہے پیارے مشہور نظمیں کہیں۔ چوٹی بہروں اور سادہ لفظوں میں گیت اور نظمیں لکھنا حفیظ کا خاص انداز ہے۔ حفیظ جالندھری کا شمار اردو کے معروف شاعروں میں ہوتا ہے۔ نغمہ زار، سوز و ساز اور تلخابہ شیریں ان کے کلام کے اہم مجموعے ہیں۔ حفیظ کا شاہکار شاہ نامہ اسلام ہے، جو 4 جلدوں پر مشتمل ہے۔ یعنی اس کی جو شاہ نامہ اسلام میں 4 جلدیں اس کے۔ شاہ نامہ اسلام بیانیہ شاعری کی اچھی مثال ہے۔ تو یہ بیانیہ شاعری ہے، اس کی اچھی مثال ہے۔ اب ہم نظم کی طرف آگے بڑھتے ہیں۔ تو نظم کا عنوان ہے صحرا کی دعا۔ تو کچھ اشعار پڑھ کے اس کی میں تشریح کر دوں گی۔ یہ لیسن نمبر 18 ہے، اس سبق کا جو ہے آخری ہے سبق۔ تو یہ تشنہ لب جماعت جب یہاں پر رک گئی آ کر، دعا کی دامن صحرا نے دونوں ہاتھ پھیلا کر، کہ اے صحرا کو آتش ناک چہرے بخشنے والے، رخ خورشید کو کرنوں کا صحرا بخشنے والے، ازل کے دن سے اب تک بہار میں بھونتا رہا ہوں میں، صدائے رعد و باران دور سے سنتا رہا ہوں میں، ہوا ہوں جب سے پیدا جان پانی کو ترستی ہے، میرے سینے کے اوپر آگ کی بدلی برستی ہے، میں سمجھا تھا مقدر ہو چکی ہے دھوپ کی سختی، میری قسمت میں لکھی جا چکی ہے سوختہ بختی، بنایا رفتہ رفتہ سخت میں نے بھی مزاج اپنا، لیا ہر آبلے پاسے زبردستی خراج اپنا۔ تو نظم کا تعارف جو ہے، یہ جو ہے نظم حفیظ جالندھری کی لکھی ہوئی، اس طرح ہم سیاق و سباق کے حوالے سے اس طرح بول سکتے ہیں کہ حفیظ جالندھری کی لکھی ہوئی نظم میں جب پیاسے لوگوں کی ایک جماعت
لقدق صحرا میں آ کر رکی، جہاں صرف تپتا ہوا ریت تھا، پانی کا دور تک پتہ نہیں تھا، اور اس جماعت میں جو لوگ تھے وہ معمولی آدمی نہیں تھے۔ انہیں دیکھ کر وسیع صحرا نے دعا کی کہ یہاں شہر صحرا کی وسعت کے پیش نظر دامن صحرا پھیلا کر دونوں ہاتھ پھیلا کر دعا کرنا کہا ہے کہ آگ کی مانند صحرا کا چہرہ بخشنے والے خورشید کے چہروں کو کرنوں کا صحرا بخشنے والے، میں اول دن سے کسی باڑ کی مانند بھون رہا ہوں، دور ہی سے بارش ہونے اور بجلی کے کڑکنے کی صدا سنتا رہا ہوں، جب سے پیدا ہوا ہوں پانی کی ایک بوند بھی نہیں ملی ہے، مجھ پر ہمیشہ آگ برستی رہی، یعنی سورج کی تیز کرنیں صحرا کو تپاتی رہتی ہیں۔ میں نے یہ جان لیا تھا کہ دھوپ کی سختی میرا مقدر بن چکی ہے، اور میری قسمت یہی ہے کہ میں ہمیشہ جلتا رہوں، تپتا رہوں۔ اس وجہ سے میرے مزاج میں سختی پیدا ہو گئی ہے۔ جو آبلہ پاں یہاں سے گزرا، میں نے اس سے خراج وصول کیا، یعنی اس سے جو ہے جرمانہ وصول کیا، یعنی اسے جلتے ہوئے ریت سے اور اسے تکلیف پہنچائی ہے نا۔ تو یہ ریت جو ہے دعا کر رہی ہے۔ اب آگے بڑھتے ہیں ہم کہ خبر کیا تھی الہی، ایک دن ایسا بھی آئے گا کہ تیرا ساقی کوثر یہاں تشریف لائے گا۔ اگر یہ بات پہلے سے مجھے معلوم ہو جاتی، میرے دل کی کدورت خود بخود معدوم ہو جاتی۔ خبر کیا تھی تیرے نمازی آ کے ٹھہریں گے، شہید آرام فرمائیں گے، غازی آ کے ٹھہریں گے۔ خبر کیا تھی ملے گی یہ سعادت میرے دامن کو، بنایا جائے گا فرش عبادت میرے دامن کو۔ خبر ہوتی تو میں شبنم کے قطرے جمع کر رکھتا، چھپا کر ایک گوشے میں مصفا حوض بھر رکھتا، وہ پانی ان مقدس مہمانوں کو پلا دیتا، میں اپنی تشنگی دیدار حضرت سے بجھا لیتا۔ تو صحرا دعا کرتے ہوئے کہہ رہا ہے کہ الہی مجھے خبر نہیں تھی کہ ایک روز تیرا ساقی کوثر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ یہاں آئیں گے، قیام کریں گے۔ اگر یہ بات مجھے پہلے سے معلوم ہوتی تو میرے دل میں جو کدورت یعنی جو نفرت تھی وہ خود بخود ختم ہو جاتی۔ مجھے کیا پتا تھا کہ ایک روز یہاں نمازی آئیں گے، خدا کی راہ میں شہید ہونے والے یہاں آ کر آرام کریں گے، اور غازی یہاں آ کر ٹھہریں گے۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ میرے حصے میں یہ سعادت کا مطلب ہوتا ہے خوش نصیبی، یہ سعادت آئے گی کہ اللہ کے نیک بندے زمین پر نماز پڑھیں گے۔ اگر مجھے پتا ہوتا تو میں شبنم قطروں کو جمع کر کے ایک گوشہ میں صاف پانی کا حوض چھپا دیتا، گوشہ یعنی ایک کونا چھپا دیتا، تاکہ آج کے دن وہ اس جماعت کے کام آتا۔ وہ محفوظ پانی ان لائق احترام مہمانوں کو پلا دیتا، اور خود حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار سے اپنی پیاس بجھا لیتا۔ آپ کو دیکھ کر ہی میرے برسوں کی پیاس ختم ہو جاتی۔ اب آگے بڑھتے ہیں، دیکھیے میرے سر پر سے گزرا نوح کے طوفان کا پانی، تاسف ہے کہ مجھ سے ہو گئی اس وقت نادانی۔ اگر رکھتا میں اس پانی کی تھوڑی سی خبرداری تو ہو جاتا میرے آنکھوں سے چشموں کی طرح جاری۔ یہ 70 اونٹ 2 گھوڑے یہاں سیراب ہو جاتے، مجاہد بھی وضو کرتے، نہاتے، غسل فرماتے۔ حضور ساقی کوثر میری کچھ لاج رہ جاتی، میری عزت میری شرم عقیدت آج رہ جاتی۔ تو پہلے مصر میں حفیظ جالندھری نے تلمی سے کام لیا ہے نا۔ تلمی وہ چیز ہوتا ہے جب کسی بھی ہم تاریخی واقعے کی طرف اشارہ کرتے ہیں تو اس کو تلمی بولتے ہیں۔ تو یہاں نوح علیہ السلام کے طوفان آنے کا ذکر ہے نا، طوفان نوح کا ذکر کیا گیا ہے کہ طوفان نوح آیا تھا تو دنیا میں ہر طرف پانی ہی پانی تھا۔ وہ صحرا کہہ رہا ہے کہ اگر مجھے پتا ہوتا کہ طوفان نوح آیا تھا تو کس قدر پانی تھا۔ وہ اپنی دعا میں کہہ رہا ہے کہ افسوس میں اس پانی کو محفوظ نہ رکھ سکا، محفوظ نہیں کرا نا، اس کو نہیں معلوم تھا کہ اتنا پانی ہونے کے بعد بھی میں اس پانی کو محفوظ نہیں کیا۔ اگر میں اس پانی کی دیکھ بھال کرتا تو آج میری آنکھوں سے بھی چشمے جاری ہو جاتے، وہ پانی صحرا میں چشمے کی طرح بہنے لگتا،
اور اتنا پانی ہوتا کہ 70 اونٹ 2 گھوڑے خوب پانی پیتے۔ مجاہد وضو کرتے، نہاتے دھوتے، اور آج حضور صلی اللہ علیہ وسلم ساقی کوثر کے سامنے میری کچھ لاج رہ جاتی، میری عزت اور میری شرم عقیدت پر نہ تھا، یعنی میری عزت جو ہے رہ جاتی نا، یہ پانی سب جمع کرتا۔ تو دیکھیے اس والے صفحے پر یہ ایک شعر ہے، تیرے محبوب کے پیارے قدم اس خاک پر آئے، الہی حکم دے سورج کو اب آتش نہ برسائے۔ اب آگے بڑھتے ہیں اگلے صفحے پر ہم، تو دیکھیے اگلے صفحے پر ہے کہ اب اگر میرے دامن سے ہوائے گرم آئے گی تو مجھ کو رحمت للعالمین سے شرم آئے گی۔ جلیل الشان مہمانوں کا صدقہ مہربانی کر، عطا بحر زمان کے لیے تھوڑا سا پانی کر، برائے چند ساعت ابر بارہ بھیج دے یا رب، بہارا بھیج دے یا رب، بہارا بھیج دے یا رب۔ تو یہ شاعر کا نام ہے دیکھیے حفیظ جالندھری۔ تو اس والے آخری والے بند میں صحرا کہہ رہا ہے کہ تیرے محبوب جنہیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے ساتھی کے قدم اس خاک پر آئے ہیں، الہی اب سورج کو حکم دے کہ یہاں آگ نہ برسائے، یعنی صحرا میں دھوپ اور گرمی نہ ہو، تو اب میرے دامن سے میدان صحرا یعنی گرم میرے دامن یعنی میدان کا دامن جو ہے، ریگستان کا جو دامن ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ گرم ہوا اٹھے گی تو مجھ کو رحمت للعالمین سے شرم آئے گی، یعنی صحرا کہہ رہا ہے کہ میرے اندر سے اگر گرم گرم ہوا نکلے گی تو رحمت للعالمین جو ہے ان کے سامنے مجھے شرم آئے گی نا، وہ تو رحمت للعالمین ہے اور میری گرم ہوا انہیں تکلیف پہنچا رہی ہے۔ یہ جو جلیل القدر مہمان آئے ہیں ان کا صدقہ، ان کے وضو کے لیے کچھ پانی عطا فرما، چند لمحوں کے لیے ایسا ہی ابر بھیج جو برس جائیں یا رب، اب یہاں موسم بہار بھیج دے، موسم بہار عطا کر یا رب۔ تو صحرا جو ہے حضور کی آمد میں دعا کر رہا ہے نا، تو ہماری یہ نظم جو ہے یہ صحرا کی دعا مکمل ہو گئی۔ اب دیکھیں یہاں پر آگے جو ہے سوالات ہیں، 6 سوالات ہیں، 6 کے ہم جوابات دیکھیں گے۔ تو اس سے پہلے ہم جو نظم کا مرکزی خیال ہے وہ دیکھ لیتے ہیں ہم۔ تو دیکھیے نظم کا جو ہے مرکزی خیال ہے کہ صحرا کی دعا 40 مصروں پر مبنی ہے، یعنی 40 مصرے ہیں اس میں، اور 40 یعنی 20 شعر ہو گئے، 20 اشعار۔ ان مصروں میں شاعر نے صحرا کی زبانی جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم دوران سفر صحرا میں قیام کیا، اس سفر میں ان کے ساتھ صحابہ کرام رفقا کے علاوہ 70 اونٹ اور 2 گھوڑے تھے۔ شاعر نے اس دعا کے ذریعے تپتے ہوئے ریت اور وہاں پانی کی غیر موجودگی سے پیدا ہونے والی کیفیت کو پر اثر انداز میں بیان کیا۔ انسانوں کے ساتھ جانور بھی پیاسے تھے، وضو کے لیے بھی پانی نہیں تھا۔ صحرا کی دعا میں حفیظ نے تاریخی واقعات کے ذریعے صحرا کی تڑپ اور اللہ سے بارش کرنے کی درخواست کو بڑے پردرد انداز میں بیان کیا ہے۔ تو یہ جو ہے صحرا نے دعا کیا جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تشریف لے گئے تھے، تو یہ کتنے بڑے شرف کی بات ہے نا کہ صحرا میں حضور آئے ہیں، تو صحرا دعا کرنے پر مجبور ہو گئی ہے۔ آگے بڑھتے ہم سوالات کی طرف۔ تو دیکھیے پہلا سوال ہے، صحرا نے اپنے مقدر کی شکایت کن لفظوں میں کی ہے، تفصیل سے لکھی ہے۔ تو جواب ہے، صحرا نے اپنے مقدر کی شکایت ان الفاظ میں کی ہے کہ باڑ کی طرح بھننا، پانی کو ترسنا، آگ کی لالی برسنا، دھوپ کی سختی، سوختہ بختی وغیرہ۔ صحرا میں پانی نہیں ہوتا اس لیے وہاں پیڑ پودے نہیں ہوتے، سورج کی کرنیں ریت اور مٹی کو جلاتی رہتی ہیں، دھوپ اس قدر تیز ہوتی ہے کہ لگتا ہے کہ صحرا میں آگ برس رہی ہے۔ سوال نمبر 2 ہے، یہاں ساقی کوثر سے کیا مراد ہے؟ یہاں ساقی کوثر سے مراد حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ آپ جنت میں پہنچنے والے لوگوں کا استقبال کریں گے اور حوض کوثر کا ٹھنڈا میٹھا مشروب پانی کی طرح پلائیں گے۔ چونکہ پلانے والے کو ساقی کہا جاتا ہے اس لیے آپ ساقی کوثر ہیں۔ سوال نمبر 3 ہے، صحرا یہ بات کیوں کہہ رہا ہے کہ میرے دل کی کدورت خود بخود دور ہو جاتی؟ کدورت کا مطلب ہوتا ہے نفرت۔ صحرا نے یہ بات اس لیے کہی کہ اگر اسے معلوم ہوتا کہ ایک روز حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں صحرا میں قیام فرمائیں گے تو اس کے دل کی کدورت یعنی تیرگی، نفرت خود بخود ختم ہو جاتی۔ دھوپ کی سختی اور گرمی کی شدت کے باعث
وہ یہ سمجھنے لگا تھا کہ اس کی قسمت میں سوختہ بختی، جلنا اور تپنا لکھی ہوئی ہے۔ سوال نمبر 4 ہے، صحرا اپنی کس نادانی پر تعصف کا اظہار کر رہا اور کیوں؟ صحرا اپنی اس نادانی پر افسوس کر رہا ہے کہ اگر اسے آج کے دل کا علم ہوتا کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رفقا اونٹ اور گھوڑوں کے ساتھ یہاں قیام فرمائیں گے اور پانی نہیں ہوگا تو وہ اس دن کے لیے طوفان نوح میں بہنے والے پانی یا شبنم کے قطروں کو محفوظ کر لیتا اور آج وہ محفوظ کیا ہوا پانی کام آتا۔ اگلا سوال ہے، سوال نمبر 5 کہ سورج کی کرنیں کہ آتش نہ برسانے سے شاعر کی کیا مراد ہے؟ تو جواب ہے، سورج کی کرنیں صحرا کو اتنا گرم کر دیتی ہیں کہ معلوم ہوتا ہے یہاں آگ برس رہی، یعنی اب سورج کی تمازت یہاں نہ پہنچے۔ اب سوال نمبر 6، آخر میں شاعر کس بات کی دعا کر رہا ہے؟ شاعر یہ دعا کر رہا ہے کہ صحرا میں جو جلیل القدر مہمان آئے ہوئے، اے خدا براہ کرم ان کے وضو کے لیے تھوڑا پانی عطا کر، چند ساعتوں کے لیے ابر بارہ بھیج دے، یہاں تپتے ہوئے صحرا میں بہارا بھیج دے۔ تو ہمارے 6 جوابات ہو گئے مکمل۔ تو دیکھیے ہمارے 6 جوابات مکمل ہو گئے ہیں، پوری نظم ہماری یہ والی مکمل ہو چکی ہے۔ امید ہے کہ آپ لوگوں کو جو کچھ میں نے سمجھایا اچھی طرح سے آپ کے سمجھ میں آ گیا ہوگا، اور میرے سمجھانے کا انداز بھی آپ لوگوں کو اچھا لگ رہا ہوگا۔ اچھا لگ رہا ہے، میری ویڈیو آپ لوگوں کو اچھی لگ رہی تو اسے لائک کیجئے، زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے تاکہ جو بھی ضرورت مند آپ کے فرینڈز وغیرہ ان کی ضرورت پوری ہو سکے اور ان کو ہیلپ مل سکے۔ اور آپ لوگ میرے چینل کو سبسکرائب کر کے مجھے سپورٹ کیجئے، مجھے بھی ہیلپ کیجئے، کیونکہ میرے چینل کو آپ لوگوں کے سپورٹ کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ تو پلیز آپ لوگ میرے چینل کو سپورٹ کریں۔ ہماری اگلی ملاقات انشاءاللہ کسی اور بک میں ہوگی۔ یہ والے بک کا تو ہمارا 11 کا جو خیابان اردو مکمل ہو چکا۔ آپ لوگ میرے چینل پہ وزٹ کیجئے گا، میں نے اور بھی بہت سارے ٹاپکس پر ویڈیو بنائی ہے، تو پلیز آپ لوگ میرے چینل کو جائیے، دیکھیے، اور ہماری اگلی ملاقات انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ہوگی۔ تب تک کے لیے آپ لوگ اپنا خوب خیال رکھیں، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔